یہ جان کر واقعی حیرت ہوتی ہے کہ صرف ناقص معیار یعنی بیڈ کوالٹی کی وجہ سے کمپنیوں کو ہر سال لاکھوں کروڑوں کا نقصان اٹھانا پڑتا ہے۔ تو آج کے اس تفصیلی جائزے میں ہم ٹوٹل کوالٹی مینجمنٹ یا TQM کی طرف منتقلی اور فیکٹری فلور پر اس کے عملی نفاذ کو مرحلہ وار سمجھیں گے، کیونکہ سچ تو یہ ہے کہ کوالٹی صرف کسی ایک محکمے کی دردسر نہیں بلکہ پوری تنظیم کی کامیابی کی اصل چابی ہے۔ اور اس کو سمجھنے کے لیے آج کا ہمارا روڈ میپ کچھ اس طرح کا ہوگا۔ ہم اعلیٰ سطحی اسٹریٹجک مینجمنٹ سے شروعات کریں گے اور پھر منطقی طور پر روزمرہ کی فلور روٹینز اور آخر میں شکایات کے حل تک جائیں گے۔ تو چلیے سب سے پہلے اپنے پہلے حصے یعنی اسٹریٹجک کوالٹی کی منتقلی پر نظر ڈالتے ہیں۔ یہاں ایک بہت ہی زبردست بلکہ میں کہوں گا کہ ایک انقلابی تبدیلی نظر آتی ہے۔ پرانی سوچ یہ تھی کہ کوالٹی صرف چند انسپیکٹرز کا تکنیکی مسئلہ ہے، لیکن نیا تصور یہ ہے کہ کوالٹی ایک اسٹریٹجک ضرورت ہے اور یہ پوری مینجمنٹ اور ہر ایک کارکن کی مشترکہ ذمہ داری ہے۔ پرانے دور میں ماہرین کوالٹی کو لیڈ کرتے تھے، جبکہ نئے نظام میں مینجمنٹ خود اس کی قیادت کرتی ہے۔ اعلیٰ قیادت صرف زبانی جمع خرچ نہیں کرتی بلکہ وسائل فراہم کر کے ایک رول ماڈل بنتی ہے، بالکل ایسے ہی جیسے ایک فیکٹری میں پوری کی پوری ٹیم مل کر میچ جیتنے کی لگن میں ہو، نہ کہ صرف ایک ہی کھلاڑی پر ساری امیدیں باندھ دی جائیں۔ اب جبکہ یہ اسٹریٹجک مائنڈ سیٹ بن چکا ہے تو آئیے دوسرے حصے کی طرف بڑھتے ہیں اور TQM کے بنیادی فریم ورک کو دیکھتے ہیں۔ اب ذرا ان اوور لیپنگ دائروں پر غور کریں۔ کتنی دلچسپ بات ہے نا کہ ٹوٹل کوالٹی اور مینجمنٹ کا یہ سنگم دراصل اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ پوری ورک فورس مکمل تنظیمی وابستگی اور اصولی قیادت کا مظاہرہ کرے، یعنی ہمارے پروسیس، پروڈکٹس اور سروسز کی کامیابی براہ راست اصولوں اور ملازمین کی قیادت کے ساتھ مضبوطی سے جڑی ہوئی ہے۔ کوئی بھی حصہ اکیلے کام نہیں کر سکتا۔ اور جب ہم ان تصورات کو مخصوص محکموں میں تقسیم کرتے ہیں تو یہ کچھ ایسا دکھتا ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کوالٹی کنٹرول بالکل واضح طور پر کوالٹی ایشورنس کے اندر آتا ہے، اور یہ دونوں مل کر ایک وسیع تر کوالٹی سسٹم کے اندر محفوظ طریقے سے لنگر انداز ہیں۔ ہر دائرہ اپنے سے باہر والے دائرے کے لیے ایک مضبوط بنیاد کا کام کر رہا ہے۔ اب تیسرے حصے میں ہم بات کریں گے کہ GMP اور سہولتوں کی تیاری کو فلور سپروائزرز کے لیے روزمرہ کی عملی چیک لسٹ میں کیسے بدلا جائے۔ یہاں ایک بہت اہم چیز سامنے آتی ہے۔ گڈ مینوفیکچرنگ پریکٹس، جسے ہم عام طور پر GMP کہتے ہیں، اس کے سخت ضوابط کا سیدھا تعلق فیکٹری فلور کے فزیکل آپریشن سے ہے۔ اس میں حفظان صحت، ٹریکنگ اور اہل عملے کے ساتھ ساتھ مناسب جگہ اور سہولیات کی فراہمی انتہائی ضروری ہے۔ اگر یہ تمام چیزیں ایک پزل کے مختلف ٹکڑے ہیں تو ان کے بغیر ہمارے معیار کی تصویر کبھی مکمل نہیں ہو سکتی۔ تو سپروائزر کی روزمرہ کی آپریشنل چیک لسٹ کا پہلا قدم کیا ہے؟ سب سے پہلے عملہ، کام کی جگہ اور تمام آلات کی 100% صفائی اور حفظان صحت کی تصدیق کرنا، اور ہاں، اس کے ساتھ یہ یقینی بنانا بھی اتنا ہی اہم ہے کہ ہر بیچ کے سائز کے لیے ایک باقاعدہ ورکنگ فارمولا سیٹ ہو۔ یہ وہ بنیادی اور عملی اقدامات ہیں جن پر کسی بھی کامیاب پیداواری عمل کی پوری عمارت کھڑی ہوتی ہے۔ اسی چیک لسٹ کو آگے بڑھاتے ہیں اور چوتھے حصے پر آتے ہیں، جہاں ہماری توجہ مینوفیکچرنگ اور مواد پر ہوگی۔ اب یہاں سب سے اہم نقطہ سمجھنے والا ہے۔ خام مال یعنی را مٹیریل کو صرف شروع میں نہیں بلکہ ہر ایک قدم پر چیک کیا جانا چاہیے۔ مناسب لیبلنگ اور درست سٹوریج تو لازمی ہیں ہی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ تمام خام، درمیانی اور مکمل تیار شدہ مصنوعات کا تجزیاتی ٹیسٹ یعنی انالیٹیکل ٹیسٹنگ بالکل لازمی ہے۔ مثال کے طور پر کسی کیمیکل کی پاکیزگی جانچنا ہو یا کسی مائع کا گاڑھا پن ٹیسٹ کرنا ہو، بیچ مینوفیکچرنگ کے فلو چارٹ کا یہ حصہ اس بات کی ضمانت دیتا ہے کہ کوئی ایک چھوٹا سا نقص بھی اگلے مرحلے تک نہ پہنچ پائے۔ اور ظاہر ہے مشینوں کے بغیر تو کچھ نہیں ہوتا، اس لیے آلات کو استعمال کرنے سے پہلے ان کی انتہائی سخت صفائی اور کیلیبریشن ہونی چاہیے۔ سوچئے، اگر کسی بڑے مکسر کو استعمال کرنے سے پہلے ہم اس کے ٹیمپریچر سینسرز کو کیلیبریٹ نہ کریں تو کیا ہوگا؟ درجہ حرارت اوپر نیچے ہو سکتا ہے نا؟ اس لیے مشینری کو صحیح جگہ پر رکھنا، دیکھ بھال کرنا اور تمام طریقوں کو پہلے سے طے شدہ پروٹوکول کے مطابق ویلیڈیٹ کرنا بالکل لازمی ہے۔ یہی وہ چیز ہے جو روزمرہ کی پیداوار میں ایک مستقل معیار لے کر آتی ہے۔ مینوفیکچرنگ کے مراحل مکمل ہونے کے بعد باری آتی ہے ہمارے 5ویں حصے کی، جو کہ ہے معائنہ اور دستاویزات۔ ذرا اس کوالٹی کنٹرول چین کو دیکھیں۔ یہ ہمیں یاد دلاتی ہے کہ تمام مواد اور تیار شدہ مصنوعات کو انتہائی سخت جسمانی معائنے سے گزرنا پڑتا ہے۔ انسان، مشین، مواد اور طریقہ کار یہ سب الگ الگ نہیں ہیں بلکہ ایک ہی کوالٹی کنٹرول چین کے ذریعے آپس میں مضبوطی سے جڑے ہوئے ہیں۔ اگر ایک کڑی بھی ٹوٹی تو پورا نظام متاثر ہوتا ہے۔
तमाम रिकॉर्ड को दस्तावेज करना जरूरी है। ये सिर्फ एक जुमला नहीं है, बल्कि DQM यानी टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट की जान है। हर एक टेस्ट, हर एक कैलिब्रेशन और हर वो मुआयना जिसका हमने अभी जिक्र किया, इसका बाकायदा कागजियात अब डिजिटल रिकॉर्ड होना चाहिए। एक मशहूर मकोला है कि अगर कोई चीज़ लिखी नहीं गई तो इसका मतलब है कि वो अमल में आई ही नहीं। और पता है क्यों? क्योंकि यही वो तफसीली रिकॉर्ड्स होते हैं जिन्हें बाद में क्वालिटी मैट्रिक्स की सूरत में मुरतब करके एग्जीक्यूटिव मैनेजमेंट के सामने पेश किया जाता है, ताकि वो दुरुस्त और ठोस स्ट्रेटेजिक फैसले कर सकें। और अब इस सारे चक्कर को मुकम्मल करने के लिए हम अपने आखिरी हिस्से यानी प्रोडक्ट की शिकायत के इंतज़ाम पर आते हैं। जाहिर है कभी ना कभी कोई ख़राब प्रोडक्ट या शिकायत सामने आ ही जाती है, तो ऐसे में क्या किया जाए? इसका एक बहुत वाज़ेह 4 कदमी हल है। पहला, मुनासिब तरीके से तफ्तीश करें। दूसरा, फौरी तौर पर मैनेजमेंट को इत्तला दें। तीसरा, इस मसले का बहुत एहतियात से जायज़ा लें। और चौथा, एक मुनासिब फॉलोअप कार्रवाई करें। ये अमल सिर्फ वक्ती तौर पर आग बुझाने के लिए नहीं है, बल्कि ये यकीनी बनाता है कि मुस्तकबिल में ऐसे मसाइल की जड़ से ही रोकथाम की जा सके। और अगर इस फ्लो चार्ट को देखा जाए तो ये ज़बरदस्त तरीके से दिखाता है कि शिकायत के इंतज़ाम और तफ्तीश का ये अमल हमारे वसी तर क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर कहाँ बैठता है। ये एक पूरा एकोसिस्टम है। इसमें हर एक पुर्जा, चाहे वो ट्रेनिंग मैनेजमेंट हो या ऑडिट्स, एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ है और एक ही सिमत में काम कर रहा है। तो इस तफसीली जायजे के इख्तिताम पर एक बहुत अहम सवाल छोड़े जा रहे हैं। अगर क्वालिटी वाकई सिर्फ चंद इंस्पेक्टर्स का काम नहीं बल्कि पूरी तंजीम की एक स्ट्रेटेजिक ज़रूरत है, तो फिर इस मुसलसिल बेहतरी को सहारा देने के लिए हमारी रोज़मर्रा की ऑपरेशनल आदात को किस तरह तब्दील होना चाहिए? क्या हम वाकई क्वालिटी पैदा कर रहे हैं या अब भी सिर्फ आखिर में खड़े होकर गलतियां पकड़ने का इंतज़ार कर रहे हैं? ये यकीनन एक ऐसा सवाल है जिस पर गहराई से गौर किया जाना चाहिए।